Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is internal structure of a leaf. آج ہم لیف کا یعنی پتے کا اندرونی ساخت پڑھیں گے۔ پچھلے کلاس میں ہم نے یونٹ نمبر 4 سٹارٹ کیا تھا، فوٹوسنتھسس اینڈ ریسپائریشن ان پلانٹس۔ اس میں ہم نے فوٹوسنتھسس اینڈ امپورٹنس آف فوٹوسنتھسس یہ 2 ٹاپک پڑھے تھے۔ تو فوٹوسنتھسس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ عمل جس میں پودے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی سے، اور سورج کی روشنی اور کلوروفل کی موجودگی میں اس عمل کو فوٹوسنتھسس کہتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ فوٹوسنتھسس یہ پلانٹ باڈی کے سارے پارٹ میں نہیں ہوتے ہیں، جو پارٹ میں فوٹوسنتھسس عمل ہوتا ہے وہ لیف ہوتا ہے۔ تو لیف کو فوڈ فیکٹریز آف دا پلانٹ بھی کہتے ہیں، پلانٹ کے فوڈ فیکٹریز ہوتے ہیں لیف۔ تو فوٹوسنتھسس کو سمجھنے کے لیے، اس کے بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے لیف کا سٹرکچر پڑھنا، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو لیف یعنی پتا یہ پلانٹ باڈی کا بہت ہی امپورٹنٹ پارٹس ہے، بہت ہی اہم حصہ ہے۔ اگر کسی پودے میں لیف نہ ہو تو اس میں فوٹوسنتھسس عمل یہ بمشکل ہوتا ہے۔ تو لیف یہ بہت ہی اہم پارٹ ہے پلانٹ باڈی کا۔ تو آئیے اس کا سٹرکچر پڑھتے ہیں کہ اس کے سٹرکچر میں کون کون سی چیزیں ہیں جو فوٹوسنتھسس میں مدد دیتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھ لیں مائکروسکوپ کے ذریعے لیف کے سٹرکچر کو، تو اس میں بہت سے پارٹس انٹرنل سٹرکچر میں وہ پائے جاتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں جو پہلا پارٹ ہے لیف کا وہ کیوٹیکل ہے، اس کے بعد ایپیڈرمس ہے، پیلیسیڈ میزوپل ہے، اسپونجی میزوپل، اور اس کے علاوہ لور ایپیڈرمس ہے۔ تو اس میں اور بھی بہت سے چیزیں ہیں، یعنی اسٹومیٹا ہے، زائلم اور پلوئم ہے اس کے اندر۔ تو یہ سب اگر آپ لیف کو دیکھ لیں مائکروسکوپ کے ذریعے تو اس میں یہ سب چیزیں پائے جاتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں سب سے پہلا جو پارٹ ہے وہ ہے کیوٹیکل۔ تو کیوٹیکل، واٹ از کیوٹیکل؟ تو کیوٹیکل از دا آؤٹر موسٹ لیئر آف دا لیف، کہ کیوٹیکل پتے کا جو سب سے باہر والا لیئر ہوتا ہے اس کو کیوٹیکل کہتے ہیں۔ اور کیوٹیکل اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ واٹر کے لاس کو یا پانی کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے۔ ٹرانسپیریشن کے دوران جو پانی وہ آبی بخارات کی شکل میں پتے سے یا پلانٹ باڈی سے نکلتے ہیں، تو کیوٹیکل انہیں اس لاس آف واٹر کو پریونٹ کرتی ہے۔ تو کیوٹیکل یہ پتے کا، لیف کا سب سے باہر والا آؤٹر موسٹ پروٹیکٹیو لیئر ہے جو پتے کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کے سٹرکچر کو دیکھ لیں، پتے کے سٹرکچر کو، تو below the cuticle there is a second layer and that is epidermis، کہ کیوٹیکل کے بعد ایک اور لیئر ہوتا ہے، اس کو ایپیڈرمس کہتے ہیں۔ تو ایپیڈرمس آپ دیکھ لیں تو ایپیڈرمس یہ کیوٹیکل کے بعد ہوتا ہے۔ تو ایپیڈرمس یہ پتے میں اپر بھی ہوتا ہے اور لور پارٹ پر بھی ہوتا ہے۔ تو ایپیڈرمس جو اپر پارٹ پر ہوتا ہے لیف کے اپر سائڈ پر ہوتا ہے، اس کو اپر ایپیڈرمس کہتے ہیں۔ اور وہ ایپیڈرمس جو لیف کے لور سائڈ پر، نیچے والے سائڈ پر ہوتی ہے، تو اس لیئر کو لور ایپیڈرمس کہتے ہیں۔ تو ایپیڈرمس یہ کیوٹیکل کے بعد ہوتا ہے، ایپیڈرمس یہ کیوٹیکل کے بعد ہوتا ہے۔ تو ایپیڈرمس یہ اپر سائڈ پر بھی ہوتا ہے پتے کے، اور لور سائڈ پر بھی ہوتا ہے۔ تو اپر سائڈ پر جو ایپیڈرمس ہے اس کو اپر ایپیڈرمس کہتے ہیں، اور جو لور سائڈ پر ہو
نیچے والے تہہ پر ہو تو اس کو لور ایپیڈرمس کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہاں پر ایپیڈرمس، تو ایپیڈرمس یہ یہاں پر بھی موجود ہے اور نیچے والے سائڈ پر بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو اوپر والے کو اپر ایپیڈرمس اور لور والے کو لور ایپیڈرمس کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو لور ایپیڈرمس ہوتا ہے، جو نیچے والا ایپیڈرمس ہوتا ہے، تو اس میں اسمال اوپننگس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں یہاں پر لور ایپیڈرمس میں۔ تو یہاں پر یہ سارا، یہاں سے لے کر یہ جو نیچے والا تہہ ہے، اس کو لور ایپیڈرمس کہتے ہیں۔ تو لور ایپیڈرمس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اوپننگس ہیں، اس اوپننگس کو سٹومیٹا کہتے ہیں، سٹومیٹا۔ تو سٹومیٹا یہ لور ایپیڈرمس میں ہوتے ہیں، سٹومیٹا، اور لور ایپیڈرمس یہ پتے کے نیچے ہوتا ہے، لور سائڈ پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سٹومیٹا، تو سٹومیٹا میں گارڈ سیلز ہوتے ہیں، اسپیشل ٹائپ کے سیلز ہوتے ہیں، اس کو گارڈ سیلز کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہاں پر یہ سٹومیٹا ہے، یہاں پر یہ سٹومیٹا ہے اس میں۔ تو یہاں پر اس کے سائڈ پر اسپیشل قسم کے سیلز ہوتے ہیں، ان سیلز کو گارڈ سیلز کہتے ہیں، اور ان سیلز کا کام یہ ہے کہ یہ سٹومیٹا کے کھلنے اور بند ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ تو سٹومیٹا یہ ایپیڈرمس کے لور ایپیڈرمس میں موجود ہوتے ہیں، اور اس میں اسپیشل ٹائپ کے سیلز موجود ہوتے ہیں، ان سیلز کو گارڈ سیلز کہتے ہیں، اور اس گارڈ سیلز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹومیٹا کے بند ہونے اور کھلنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گیسز ایکسچینجنگ ہوتے ہیں، یعنی آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اندر داخل ہوتی ہے اور آکسیجن یہ باہر آتی ہے، تو یہ بھی ان سٹومیٹا کے ذریعے ہی نکل آتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو CO2 ہے، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ، تو یہ سٹومیٹا کے ذریعے اندر داخل ہوتے ہیں، اور پھر جو O2 ہوتا ہے، یعنی آکسیجن اور واٹر، یہ دونوں سٹومیٹا ہی کے ذریعے یہ باہر آتے ہیں۔ تو یہ بھی سٹومیٹا ہے، یہ بھی سٹومیٹا ہے، اور یہ بھی سٹومیٹا ہے۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ یہ سٹومیٹا کے ذریعے ہی اندر داخل ہوتی ہے، اور آکسیجن اور واٹر، پانی، یہ بھی سٹومیٹا ہی کے ذریعے نکل آتے ہیں۔ تو ایپیڈرمس یہ کیوٹیکل کے بعد لیئر ہے، تو ایپیڈرمس یہ لور بھی ہوتا ہے اور اپر بھی ہوتا ہے۔ تو اپر ایپیڈرمس کو اپر ایپیڈرمس کہتے ہیں، جو اوپر والا سائڈ ہے، اور جو نیچے والا سائڈ ہے تو اس کو لور ایپیڈرمس کہتے ہیں۔ لور ایپیڈرمس میں سٹومیٹا ہوتے ہیں جو گیسز ایکسچینجنگ میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایپیڈرمس کے بعد میزوپل ٹیشوز ہوتے ہیں، میزوپل ٹیشوز ہوتے ہیں۔ تو میزوپل یہ دو قسم کے سیل سے بنے ہوتے ہیں، یہ جو میزوپل ہوتے ہیں یہ دو قسم کے سیل سے بنے ہوتے ہیں۔ ایک کو پیلیسیڈ میزوپل کہتے ہیں، یہاں پر یہ جو سیلز ہیں یہ ہمارے ساتھ پیلیسیڈ میزوپل ہیں۔ تو جو میزوپل ہوتے ہیں یہ دو قسم کے سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں، ایک کو پیلیسیڈ میزوپل کہتے ہیں، یہاں پر جو ہوتے ہیں یہ پیلیسیڈ میزوپل ہے، اور دوسرا سپونجی میزوپل ہوتے ہیں، سیلز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سیلز ہے یہ سپونجی میزوپل ہے، اور یہ جو سیلز ہے یہ پیلیسیڈ میزوپل ہے۔ اس کے علاوہ میزوپل یعنی پیلیسیڈ اور سپونجی میزوپل کے علاوہ یہاں پر ایک خاص قسم کا ممبرین باؤنڈڈ آرگنیلی ہے، ایک عضو ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کو کلوروپلاسٹ کہتے ہیں۔
क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, रंगदार मादा होता है ग्रीन कलर का, उसको क्लोरोफिल कहते हैं। और जो पत्ते की जो सब्ज़ रंग होती है, ग्रीन कलर होती है, तो ये क्लोरोफिल ही की वजह से होती है। और सबसे अहम बात ये कि जो फोटोसिंथेसिस ज़्यादातर होता है तो ये यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट ही में होता है। जो ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस अमल जो पत्ते में होती है तो ये यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्योंकि अगर आप देख ले तो फोटोसिंथेसिस के डिफिनीशन से कि वो अमल जिसमें क्लोरोफिल और सूरज के मौजूदगी में खुराक तैयार की जाती है। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में, यहाँ पर मीज़ोफिल में क्लोरोप्लास्ट होती है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होती हैं। और जो फोटोसिंथेसिस अमल है तो ये ज़्यादातर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। और जो सब्ज़ रंग का कलर होता है पत्ते का तो ये भी क्लोरोप्लास्ट ही की वजह से होती है। इसके अलावा पत्ते में मीज़ोफिल के अलावा और भी बहुत से साख्तें होती हैं। तो इसमें आप देख लें ज़ाइलम और फ्लोएम, ये भी दोनों मौजूद होते हैं दरमियान में। पत्ते के दरमियान में ये ज़ाइलम और फ्लोएम दो किस्म के टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। ज़ाइलम और फ्लोएम ये दोनों इकट्ठे हो जाए तो ये एक बंडल बना लेता है, उसको वास्कुलर बंडल कहते हैं। तो ज़ाइलम और फ्लोएम ये सब आप देख ले, ये ज़ाइलम और फ्लोएम की डायग्राम है। तो ज़ाइलम ये इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंट्रल रीजन ऑफ लीफ के, ये लीफ के बहुत ही दरमियान में होता है। और इसका काम ये है कि वो वाटर और मिनरल्स को यानी नमकियात और नमकियात और पानी को सप्लाई करती है प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों तक। इसके बाद फ्लोएम है, तो फ्लोएम ये भी लीफ के सेंटर में होता है और ज़ाइलम के नज़दीक होता है। तो फ्लोएम ये ज़ाइलम के बरक्स काम करता है। ज़ाइलम वाटर और मिनरल्स को सप्लाई करते हैं प्लांट के मुख्तलिफ पार्ट्स तक, और फ्लोएम ये फूड को सप्लाई करती है प्लांट के मुख्तलिफ पार्ट्स तक। तो ज़ाइलम और फ्लोएम ये दोनों इकट्ठे हो जाए तो ये एक बंडल बना लेता है, उसको वास्कुलर बंडल कहते हैं। तो ये था प्लांट का लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर के लीफ के अंदर कौन कौन से, या लीफ के साख्त वो कौन कौन से पार्ट से बना है। तो इसमें आप देख ले, हमने पढ़ लिया क्यूटिकल के, क्यूटिकल ये पत्ते का सबसे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। इसके अलावा क्यूटिकल के बाद एक और लेयर होता है, इसको एपिडर्मस कहते हैं। तो एपिडर्मस ये प्लांट के ऊपर वाले हिस्से पर भी होता है और प्लांट के नीचे वाले हिस्से पर भी होता है। तो जो ऊपर होता है उसको अपर एपिडर्मस और जो नीचे होता है उसको लोअर एपिडर्मस कहते हैं। यहाँ पर लोअर एपिडर्मस में मैंने आपको बताया कि इसमें स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा इसमें एक ख़ास किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं, उसको गार्ड सेल्स कहते हैं। और उसका काम ये है गार्ड सेल्स का कि वो स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग में मदद देती है। इसके अलावा जो गैसेस एक्सचेंजिंग होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर दाखिल होता है और ऑक्सीजन बाहर निकल आती है, तो ये स्टोमेटा ही के ज़रिए निकल आते हैं। इसके बाद एपिडर्मस के बाद इसमें मीज़ोफिल होते हैं। मीज़ोफिल इसमें दो किस्म के सेल्स है, एक को पेलिसेड और दूसरे को स्पॉन्जी सेल्स कहते हैं। और इसके अलावा इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल और जो फोटोसिंथेसिस अमल होता है ये ज़्यादातर इस पार्ट में होता है। इसके अलावा इसमें ज़ाइलम और फ्लोएम होते हैं। ज़ाइलम ये वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट में मदद देते हैं, मुख्तलिफ पार्ट तक सप्लाई करते हैं प्लांट के, और फ्लोएम ये खुराक को प्लांट बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक सप्लाई करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लिए आपका होमवर्क है कि डिस्क्राइब एंड मेमोराइज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ के पत्ते के साख्त को बयान करना है, डिस्क्राइब करना है और उन्हें मेमोराइज भी करना है। वस्सलाम।